نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے محترم بزرگ اور برگزیدہ شخصیت مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی یہ رحمت کانفرنس منعقد ہے، اور حضرت کے صاحبزادے محترم حضرت مولانا عبد المالک صاحب مغیثی دامت برکاتہم کے زیر اہتمام یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس اور دستار بندی کا اجلاس بھی جاری ہے۔ بہت سے بڑے اکابر علماء کرام کے بیانات آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، وقت بھی بہت کم ہے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن پڑھنے کے لیے مدرسوں میں آنے اور رہنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر کہے گئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی سب سے آخری کتاب، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بہتر، سب سے مقدس اور سب سے اہم کتاب، یہ اسلام کا قانون، کانسٹیٹیوشن اور مکمل شریعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ نصیحت کی یہ کتاب ہم نے خود اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد فرماتے تھے، بلکہ آپ کو سن کر ہی حضرت جبرائیل سے قرآن کریم یاد ہو جایا کرتا تھا، جو آپ کا بڑا معجزہ ہوتا تھا۔ جتنی بھی آیتیں ایک ساتھ اترتی وہ ایک دفعہ سننے کے بعد آپ کو پوری یاد ہو جاتی، پھر آپ وہ قرآن کریم، وہ آیتیں صحابہ کرام کو سناتے تھے، پڑھاتے تھے، اپنے پاس لکھوا کر رکھتے تھے۔ جب قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا تو پورا قرآن بہت سے صحابہ کرام کو یاد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد تھا۔
بہت سے صحابہ ایک دوسرے کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم صحابہ کرام کو پڑھایا. پہلے دار ارقم میں اس کا نظم ہوا، پھر ہجرت کے بعد اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ صفہ قائم کیا گیا. مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنوایا تھا جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر صحابہ قرآن کریم پڑھتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے. جو صحابہ کرام قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تھے وہ دوسروں کو پڑھاتے تھے. اس صفہ مدرسے میں پڑھنے والے حضرات صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور حضور کو ان سے کتنا تعلق تھا. اس سلسلے میں دو واقعہ جو حدیثوں میں وارد ہے مختصراً پیش کر کے بات اپنی ختم کروں. صفہ میں پڑھنے والے صحابہ کے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا. اگر کہیں سے کچھ آتا، کبھی کھجوریں آ گئی، کبھی جو آ گئے، کبھی ستو آ گیا، کبھی اور کوئی چیز آ گئی، جو بھی آتا وہ صحابہ کو دے دیا جاتا. تھوڑا تھوڑا جتنا بھی میسر آتا وہ استعمال کرتے. اور کبھی کبھی کئی دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو یہ صحابہ کرام صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان، کئی دن تک نہ کھانے کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا. مجھ میں کھڑے ہونے اور چلنے کی سکت نہیں رہی تھی. کسی طرح میں اپنے آپ کو سڑک پر لایا اور سڑک پر میں آیا تاکہ کوئی گزرنے والا ہو تو اس سے کچھ دین کی باتیں معلوم کروں. بھوک لگی ہوئی ہے، بےتاب ہیں، پریشان ہیں، مگر کسی سے کھانے کا سوال کرنے کے لیے تیار نہیں. کئی لوگ آئے، ان سے کوئی آیت معلوم کی، انہوں نے بتایا اور چلے گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے، آؤ میرے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ چلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں. ہاں کہیں سے ایک پیالہ دودھ آیا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھ رکھا ہے. فرمایا لاؤ. وہ دودھ لے کر آپ باہر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب تو دودھ پینے کو ملے گا، لیکن حضور نے فوراً فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں، بہت سارے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، سب بھوکے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے، سب کو بلا کے لائے. اچھی خاصی تعداد ان صحابہ کی تھی، 100 کے قریب بعد نے لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو عنایت فرمایا کہ لوگوں کو دو، باری باری وہ اس میں سے دودھ پئیں. صحابہ پیالے سے منہ لگا کے دودھ پیتے رہے. سب کا پیٹ بھرتا رہا، دودھ نیچے سے بڑھتا رہا. سب پی کر فارغ ہو گئے. آخر میں حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے دیا، انہوں نے پیا. پھر فرمایا کہ اور پیو، اور پیا. آپ نے فرمایا کہ اور پیو ابھی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کھانے پینے کی چیزوں میں سرکار دو عالم کی دست مبارک
سے ایسا معجزہ دسیوں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ معمولی کھانا کئی لوگوں نے اور کئی سو لوگوں نے کبھی کبھی کھایا ہے۔ یہ جو برکت ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے اور آپ کے معجزے سے۔ اتنے لوگوں نے دودھ پی لیا، دودھ کم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ پھر وہ دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر آپ نے گھر میں بھجوا دیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پیالہ دودھ آ رہا ہے تو نہ آپ نے استعمال فرمایا نہ گھر والوں نے استعمال فرمایا، وہ پلایا گیا تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو، کیونکہ یہی طلبہ ہیں جو دین یاد کریں گے، پڑھیں گے، اس کے حافظ بنیں گے، اس کے عالم بنیں گے، پھر ساری دنیا میں انہی کے ذریعے علم اور دین پھیلے گا۔ ایک واقعہ تو یہ، دوسرا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بہت مشہور ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کہیں سے غلام باندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے گھر کوئی خادم یا کوئی باندی یا نوکرانی نہیں تھی۔ چکی سے آٹا حضرت فاطمہ خود پیستی تھی اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے، کھال موٹی ہو گئی تھی۔ مشکیزے میں میٹھا پانی دور سے لاتی تھی اور مشکیزہ یہاں لٹکانے کی وجہ سے شانے پر اور سینے پر نشان پڑ گئے تھے۔ اتنی تکلیف آپ برداشت کرتی تھی۔ کہیں سے غلام باندی آئے، اس کی شہرت ہوئی تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سے درخواست کرو کوئی نوکرانی کوئی باندی ہمیں بھی دے دی جائے۔ حضرت فاطمہ تشریف لے گئی مگر کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئی۔ پھر حضرت علی تشریف لے گئے یا ساتھ ہی دونوں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست، تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں جو نوکر چاکر سے بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم دونوں جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تسبیح پڑھ کر، اور یہ تسبیح فاطمی ہی کہلاتی ہے، اس کو پڑھ کر سو جایا کرو۔ آپ نے ان کو غلام یا باندی نہیں دیے بلکہ یہ تسبیح بتائی، اور یہ گویا کہ فرمایا کہ آپ لوگ تکلیف اٹھاؤ اور اس سے آخرت میں ثواب بڑھے گا۔ اور مشکات میں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ غلام اور باندیاں آئے تو ہیں لیکن میں وہ تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ صفہ والوں کو ضرورت ہے۔ صفے میں جو صحابہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ یہ جو غلام بچے ہیں ان کو بیچ کر میں صفے میں پڑھنے والے صحابہ کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفہ میں پڑھنے والے طلبہ اور صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اتنی شفقت تھی کہ غلام باندی بیچ کر ان کا خرچ دینا اور برداشت کرنا یہ آپ نے پسند کیا، مگر اپنے گھر میں اپنی لاڈلی اور جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کو آپ نے نوکر چاکر نہیں دیے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ مہمانان رسول ہوتے ہیں،
یہاں قرآن و حدیث اور علم دین پڑھنے آتے ہیں۔ علم دین پڑھ کر ساری دنیا میں وہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کریں گے، اور انہی کے دم سے یہ دین زندہ ہے۔ آج پورے ملک ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اگر کہا جائے، جہاں بھی دین نظر آ رہا ہے، جہاں بھی مسجدیں آباد ہیں، جہاں بھی مدرسوں میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں بھی چہرے پر داڑھیاں اور سروں پہ ٹوپیاں ہیں، جہاں بھی اسلامی لباس اور شرعی پردہ نظر آ رہا ہے، یہ سب برکت ہے، صدقہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند۔ اور جب علماء دیوبند کہا جاتا ہے تو اہل حق سب علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مظاہر کے علماء اور اکابر بھی اس میں شامل ہیں، اور مدرسوں کی بھی شامل ہیں، دارالندوہ کے اساتذہ اور علماء، جو بھی اہل حق علماء ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء حق کی برکت ہے کہ دین زندہ ہے، اسلام پر عمل ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد تھا، اور الحمدللہ اچھے پیمانے پر یہ مقصد پورا ہوا اور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائیں، اور جو بھی مدرسے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں، سب کی حفاظت فرمائیں، اور مدرسے کا تعاون کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔